بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد ہمارا تمام درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ جو عزت و عظمت کے مینارے اور نور اولین و آخرین ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط دیے ہیں، اور معاشرے کی بنیاد اور اکائی میاں بیوی ہیں. اگر ان میں تعلقات استوار رہے اور دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اجتماعی زندگی گزارنے کا اہتمام کریں تو ایک نیک اور صالح کنبہ وجود میں آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، اور سکون جب ہی ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب زندگی کو اپنایا جائے. لہٰذا مرد اور عورت دونوں کے لیے ان حقوق کی پابندی کرنا کہ جو شریعت نے بحیثیت شوہر اور بیوی ہونے کے ان پر عائد کیے ہیں. پروردگار عالم سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 34 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے. اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں کہ عورت اللہ کی اطاعت فرما برداری کے بعد شوہر کی فرما بردار ہو اور اس کی ہر جائز اور ممکن بات مانتی ہو، اور ماننے میں ہی دونوں جہانوں کی سعادت سمجھتی ہو. اس اطاعت کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے ذکر فرمائی کہ اگر عورت تندور پر روٹی بھی پکا رہی ہو اور اسے شوہر بلائے تو اس کام کو چھوڑ دے اور حاضر ہو جائے. اور اس اطاعت پر یہ اجر بتایا گیا ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، چاہے جس سے چاہے داخل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرو تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے شوہروں کا ان پر بڑا حق دیا ہے. شوہر کے مال کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں. یعنی عورت کے ذمے شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کریں، اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ جائز کاموں میں خرچ کرنے کی اجازت دے دے، بخل نہ کرے. شوہر کے مال کی حفاظت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ شوہر سے بیجا مطالبات نہ کرے، اور جو شوہر کی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے. تیسرا حق یہ ہے کہ شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے. شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے یعنی ان کی اخلاقی تربیت کرے، ان کی ایسی حفاظت کرے کہ ان میں اخلاقی جرائم جنم نہ لیں. خیال رہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، گھر میں کوئی ایسی چیز تو بچے لے کر نہیں آ رہے کہ جس سے گھر کا ماحول خراب ہو، بے دینی اور بے حیائی پیدا ہو. چوتھا حق یہ ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے. اپنے والدین کے علاوہ اور کسی ایسے آدمی سے بات چیت نہ رکھے کہ جس سے شوہر منع کرتا ہو یا اس سے ناگوار گزرتا ہو. پانچواں حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے. شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلے، اور اگر بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکل گئی تو آسمان کے سارے فرشتے اور رحمت والے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھر واپس آ جائے. چھٹا حق یہ ہے کہ خدمت کریں، یعنی شوہر کی خدمت میں آر محسوس نہ کرے بلکہ اس کو اپنی سعادت سمجھے. اور اس خدمت کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے سارے جسم پر پھوڑے نکل آئیں اور ان میں پیپ اور خون بھی رستا ہو تو یہ صاف کرے، تب بھی حق ادا نہیں ہوگا.
ساتواں حق یہ ہے کہ شوہر کے والدین کا احترام کرے۔ شوہر کے والدین کا دل سے احترام کرنا گو کہ شرعی اعتبار سے ان کی خدمت کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں، تاہم شوہر کی رضامندی کے لیے اخلاقی حق بنتا ہے کہ حتی الوسع ان کی خدمت کرے، ان کو برا بھلا نہ کہے، ان کو گالیاں نہ دے اور ان کی عزت کا خیال رکھے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ شوہر سے محبت کا اظہار کرے۔ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت تو ہوتی ہے لیکن اس محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں تو اس محبت کا اظہار کرو تاکہ وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ محبت کا اظہار کرنا نہ تو عزت اور غیرت کے خلاف ہے اور نہ ہی وقار کو گھٹاتا ہے۔ نواں حق یہ ہے کہ شوہر کی جائز خواہش کو پورا کرنا۔ شوہر کی تمنا ہوتی ہے کہ بیوی اس کی گھر میں رہے، ایسا نہ ہو کہ ہر تیسرے دن میکے جا رہی ہو یا جب وہاں جائے تو طویل وقت گزارے۔ اس معاملے کو شوہر کی منشا کے مطابق چلانا چاہیے۔ اگر والدین سے ملاقات مقصود ہے تو کبھی وہ آ جائیں، کبھی یہ چلے جائیں، اور شوہر پر اس کا بوجھ بھی نہ ڈالے کہ ہر بار وہ اپنی تمام دینی اور دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر اس کو لے کر بھی جائے اور واپس بھی لائے، بلکہ یہ خدمت اپنے والد یا بھائی وغیرہ سے بھی لے لے۔ اور شوہر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو اس کے والدین کے گھر لے جانے اور واپس لانے سے بالکل ہی انکار کر دے اور یہ کہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اعتدال اختیار کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشی پر شوہر کی خوشی کو ترجیح دے۔ 10واں حق ہے شوہر پر اعتماد کرے۔ بیوی کی ذمہ داری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے خاوند پر اعتماد کرے، بلا وجہ بدگمانی نہ پیدا کرے، دیر سے آنے پر خاوند کو کسی گناہ کا طعنہ نہ دے، ممکن ہے وہ کسی اہم کام میں مشغول ہو۔ 11واں حق یہ ہے کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار اختیار کرے، گھر میں اچھا لباس اختیار کرے، رسم و رواج کو نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ میرے شوہر کو کون سا لباس پسند ہے۔ باہر کیسا بھی فیشن چل رہا ہو اسے وہی لباس اختیار کرنا چاہیے کہ جو اس کے شوہر کو اچھا لگتا ہو۔ گھر میں جو آیا پہن لیا اور جب باہر نکلی تو بن سور کر نکلی، یہ نیک عورتوں کا کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت کی یہ پہچان بتائی ہے کہ شوہر کو اس سے دیکھ کر خوشی ہو۔ 12واں حق یہ ہے کہ شوہر کا وقار بڑھانا، بچوں کی نگاہوں میں، اپنے والدین کی نگاہوں میں اور دیگر خاندان والوں کی نگاہوں میں اپنے شوہر کی عزت کو بڑھائے، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرے۔ 13واں حق یہ ہے کہ شوہر کی دین کی فکر کرنا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے شوہروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں حرام کی کمائی گھر میں نہ آئے۔ نماز میں 14واں حق یہ ہے کہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کریں۔ بیوی چونکہ شریک حیات کہلاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے تمام ان امور کی حفاظت کرے کہ جن کا اظہار شوہر کو پسند نہیں۔ شوہر کے گھر کی باتیں اپنے میکے والوں کو نہ بتائے، شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں کی شکایت کا تذکرہ وہاں نہ کرے بلکہ ان کے رازوں کو سینے میں دبا کے رکھے۔ اگر راز کی حفاظت نہیں کرے گی تو اللہ کے مجرم ہوگی اور شوہر کی بھی مجرم ہو۔ ہاں، مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، اسے بچوں کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے، گھر کی دیگر خواتین کے سامنے اس کی عزت بڑھائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق بہترین ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا ہے اور بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کو سب سے بہتر ہونے کی علامت بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے خاندان کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ دینداری کو اختیار کرو، کامیابی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عورت کی عزت کو دیکھ کر شادی کی، اللہ اس کی ذلت کو بڑھائے گا، اور جس نے مال دیکھ کر شادی کی، اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا۔ اور جو آدمی شادی
اس کے خاندان کی بنیاد بنائے گا، یعنی اس کے خاندان کو بنیاد بنائے گا، اللہ اس کی کمینگی کو بڑھائے گا۔ اور جس نے اس نیت سے شادی کی تاکہ اس کی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو یا صلح رحمی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ بیوی کے حقوق میں حق مہر کی ادائیگی بھی ہے، یعنی مہر عورت کا حق ہے، اس سے عورت کی شرافت اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے دوران اس کا تذکرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہر صورت شوہر پر واجب ہو جاتی ہے۔ معاف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عورت اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دے۔ بیوی کے عیب تلاش نہ کریں، اگر کوئی عیب نظر آئے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں ہر انسان میں بے شمار خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ سامنے والے کی خوبیوں پر نگاہ ہونی چاہیے، کسی کی برائیاں تلاش کر کے اس کو ذلیل نہ کیا جائے۔ اس طرح بیوی میں بھی بے شمار خوبیاں ہیں، انہی کو بنیاد بنا کر زندگی گزاری جائے۔ اگر کوئی معمولی برائی ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی بھی ہے، تو اسے دیکھ لیا کرو۔ بیوی کا پانچواں حق یہ ہے کہ آدمی جو کھائے اسے بھی کھلائے۔ غرض یہ کہ جس طرح از خود بہترین کھانے کی طلب ہوتی ہے، اس طرح بیوی کو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے، از خود تو باہر جا کر دوستوں میں بیٹھ کر اچھا کھانا پینا کھا لیا لیکن بیوی کی خبر گیری نہ کی، یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ جو پہنے اسے وہی پہنا، یعنی جس طرح کے کپڑے خود پہنتا ہے، جس مالیت کے اسی مالیت کے کپڑے اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ بیوی کو گھر سے نہ نکالے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے نکل جا، دفع ہو جا، اس قسم کے الفاظ سے اجتناب کیا جائے اور نہ ہی طلاق کی دھمکی دی جائے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ والدین سے ملاقات کے لیے نہ رکا جائے۔ نواں حق یہ ہے کہ بیوی کے والدین اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ بیوی کے والدین اور رشتہ داروں سے سلوک کرنا بھی آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کا اجر۔ مرد اپنی زندگی میں جتنے بھی اخراجات کرتا ہے، ان سب میں بیوی پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ کہ جسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ کہ جس کو تم غلام پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ کہ جس کو تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ کہ جس کو تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو، تو ان سب میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا کہ جس کو تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ کی راہ میں دینے سے پہلے اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرنا شرعاً ضروری ہے۔ ایسی خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس سے بیوی کے خرچ کو تو پس پش ڈال دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر تمام مرد اور عورت ان اسلامی احادیث اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً ان کا گھرانہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔